بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے حج کا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا اور رات دن محنت مزدوری کر کے رقم جمع کی۔ آج کی طرح اس دور میں بھی لوگ قافلے کی صورت میں جایا کرتے تھے اور ایک انتظار گاہ بنائی ہوئی تھی۔ سارے قافلے کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر تھی۔ وہ حج پر جانے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی تو گھر والوں نے اسے دعاؤں سے رخصت کیا۔ اس کے گھر سے اور اس انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل آتا تھا۔ وہ چل رہا تھا تو جنگل پہنچنے سے پہلے ایک خاتون کی ایک گھر سے اور بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہوا اور اسے رہا نہیں گیا اور اس گھر کی طرف چل پڑا اور جا کر کان لگا کر سننے لگا تو وہ عورت اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا کل رات ختم ہو چکا تھا۔ تو دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس نے آسمان کی طرف منہ کیا تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور کہنے لگا، یا اللہ آج میں عجیب راہ پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اس خاندان کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی فرما کہ میں کیا کروں۔ تو اگلے ہی لمحے اس نے اس گھر کا دروازہ کھڑکھڑایا اور اس عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بی بی میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں ادھر سے گزر رہا تھا، تمہاری اور تمہارے بچوں کی رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے، میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ لو اپنا اور اپنے بچوں کا کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ تو وہ عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، روتے ہوئے بولی کہ کچھ دن پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اے اجنبی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمارے غریبوں کے اوپر رحم کیا، اللہ تمہاری دلی مراد پوری کرے گا۔ اس شخص کے لیے حج سے زیادہ دلی مراد کیا ہو سکتی ہے؟ حج کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ حق راہ خدا پر قربان کر دیا۔ تو یہ شخص نہ اپنے گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ بنا حج کیے واپس آ گیا، تو یہ جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دن گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب حج کے دن گزر گئے تو قافلے کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے، تو یہ شخص بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ ایک حاجی بولا، مبارک ہو جناب، میں نے فلاں جگہ آپ کو آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرا بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تیسرا بولا کہ میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ہر ایک حاجی اس شخص کی وہاں موجود ہونے کی دلیل دے رہا تھا۔ تو وہ جب گھر لوٹا تو گھر والوں نے بھی شاندار استقبال کیا اور حج کی مبارکباد دی، لیکن وہ شخص اندر سے پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو پھر مجھے ہر حاجی وہاں میرا موجود ہونے کی دلیلیں کیوں دے رہے ہیں؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تم نے حج کی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ حج پر بھیجا
اور یہی نہیں اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تمہیں ہی ملے گا۔ اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔